اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنک والی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. بتلاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور وہ دونوں مغربوں کا رب ہے. بتلاؤ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہم نعمتیں پھل، اناج، پھول وغیرہ کا ذکر آیا. اس کے بعد آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بتلاؤ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس دھرتی کے اوپر ہیں، تمام مخلوقات کے اوپر ہیں. یہ ساری جو نعمتیں جن کا ذکر ہوا، پھل ہیں اللہ کی نعمت ہے، اناج ہیں اللہ کی نعمت ہے، پھول ہیں اللہ کی نعمت ہے، زمین کو بنانا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، زمین میں پانی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، زمین پر پہاڑ ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، زمین پر بارش ہوتی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، زمین میں سے سونا چاندی وغیرہ نکالتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. تو بتلاؤ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے، 31 مرتبہ ریپیٹ ہوئی. یعنی سورت کی کل 78 آیتیں ہیں، ان میں سے 31 بار یہ آیت آئی. بڑی اہم آیت جس کو کہتے ہیں ترجیح. ایک ہی بات کو بار بار لانا اس کو ترجیح کہتے ہیں. ترجیح کے معنی بار بار لوٹانا. اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی. جیسے سورہ شعراء میں 8 مرتبہ آیا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یہ 8 مرتبہ آیا. پچھلی سورہ قمر کے اندر فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. یہ 4 مرتبہ یہ ایک ہی آیت لوٹا کر آئی. تو اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ایک اور بات یہ کہ یہ آیت پڑھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس کے اوپر اس کا جواب دینا کہ لا نُكَذِّبُ مِن نِعْمِكَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب. یعنی اس طرح کے الفاظ حدیث شریف کے اندر ہیں، وہ بہو الفاظ. کیا اے اللہ ہم تیری نعمتوں کو، تیری نعمت میں سے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، یہ الفاظ ہیں. لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد. جب یہ آیت پڑھی جائے تو اس کے بعد اگر تلاوت کر رہے ہیں اور یہ پڑھ لیں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم تیری کسی بھی نعمت کو، کسی بھی چیز کو نہیں جھٹلاتے، تعریف تیرے لیے ہی. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہ پڑھنا حدیث شریف سے ثابت. جیسے
الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ پڑھے سورہ والتین میں. اس کے بعد بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، یہ پڑھنا سنت. اسی طرح الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، سورہ قیامہ کے اندر پڑھے آخری آیت ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى. اس کے بعد سبحانک فبلا، اے رب تیری ذات پاک ہے کیوں نہیں. الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اللہ تعالی مرنے والے کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ تو اس کے جواب میں سبحانک فبلا. تو یہ بعض قرآن کریم کی ایسی آیتیں ہیں جن کے جواب میں ذکر کرنا حدیث سے ثابت ہے. تو اس آیت کے جواب میں کہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، یہ پڑھنا ثابت ہے. ذکر اللہ کا ذکر کرنے سے یہ اصل ساری نعمتوں سے یاد دلانا ہے اللہ کی ذات کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں قرآن کریم کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. آج یہ بیماریاں ہیں کہ ٹینشن ہے، اسٹریس ہے، یہ ہے وہ ہے، ان تمام کا علاج انسان آج کتنا زیادہ پریشان ہے. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر نعوذ باللہ خودکشی کرنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو یہ اسٹریس کی وجہ سے ٹینشن دماغ کا، اور اس کا علاج قرآن نے بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں. تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ آیت 31 مرتبہ اس صورت میں ریپیٹ ہو کر آئی ہے. آگے فرمایا، ابھی اس کے بارے میں اور وضاحت کر رہے ہیں. ابھی آگے فرما رہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی کھنک والی مٹی سے پیدا کیا. وہ مٹی جو بجتی، جیسے وہ بہت زیادہ گرمی کے بعد تالاب کے کنارے پر یا کھیت میں جائیں تو مٹی ایک دم سوکھ جاتی، ذرا پاؤں رکھے تو پھوٹتی، اس کو کھنک والی مٹی کہتے. اللہ نے انسان کو تو مٹی سے پیدا کی، لیکن اس کی روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود بنائی. روح ہے وہ اصل ہے. باقی انسان کا جسم منہا خلقناکم، مٹی سے بنایا، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں انسان کا جسم جانے والا ہے. تو انسان کو یہ یاد دلایا کہ اے انسان، تو گھمنڈ کے اندر مت رہ، تو تکبر کے اندر مت رہ، تو مٹی سے بنائے ہیں، ایک دن تو مٹی میں چلا جائے گا. خلق الانسان من صلصال، کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا. یہ بات تو شروع میں آئی، اب یہاں آیا کہ اس انسان کو کیسے پیدا کیا. خلق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیکرے کی طرح بجنے والی مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے زمین کے الگ الگ مقامات سے مٹی منگوائی اور پھر اس سے انسان کو بنایا، اور پھر اس کو اتنا اونچا مقام دیا کہ اسے اشرف المخلوقات تک پہنچایا. فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرے. تو یہ انسان اگر اپنے آپ کو روحانیت کے اندر آگے بڑھائے، عبادت کے اندر آگے بڑھائے، اخلاقیات کے اندر آگے بڑھائے، سچائی کے اندر آگے بڑھائے، تو اس کا مقام اتنا اونچا ہو سکتا ہے. تو انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہاں اوپر جو آیت آئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. تو دونوں سے مراد انسان اور جن ہے. جن اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے بعض جو بہت زیادہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے وہ اس کے وجود کو نہیں مانتے.
ارے بھئی یہ کورونا کا وائرس ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. کورونا کا وائرس اتنا باریک ہے اور تمام وائرس اتنے باریک ہوتے ہیں. کورونا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وائرس کتنا باریک ہے. اگر ابھی اس وقت دنیا میں جتنے لوگوں کو, کئی لاکھ لوگوں کو یہ وائرس لگ گیا ہے, ان تمام وائرسوں کو ایک ساتھ جمع کر دیں تو وہ 3-4 گرام سے زیادہ نہیں ہوگا. اتنا اس کا وزن, وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ موجود ہیں. یہ ویوز ہیں, ہم بولتے ہیں اور وہ آواز ٹاور تک پہنچ جاتی ہے اور پھر جس ملک میں وہ موبائل والا ہوتا ہے اس کو سنائی دیتا ہے. وہ ویوز نظر آتے ہیں نہیں آتے, لیکن وہ ویوز موجود ہیں. اب سائنس نے مان لیا. تو ضروری نہیں کہ جو چیز ہمیں دکھائی نہ دے یا جو عقل سے سمجھ میں نہ آئے وہ موجود نہیں ہے, ایسی بات نہیں. تو اللہ نے جن کو ایسا لطیف اور ایسا باریک بنایا ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا. انسان کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا کی, اس کی شکل ہے, اس کا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے, لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے. قرآن میں فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ, کہ وہ اور اس کا لشکر تمہیں دیکھ رہا ہے. ابلیس ہے وہ بھی جن میں سے, شیطان جن میں سے ہوتے, تو ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس صورت میں تم دونوں اس سے مراد انسان اور جن ہمیں نظر نہیں آتا. اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں. علامہ شبلی نے ان کی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان, اس کے اندر جنات کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بحث کی. تو کوئی چیز نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موجود نہیں. ابھی دنیا میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں طرح کے وائرس ہوتے جو اللہ کی مخلوق ہے. یہ سب اللہ کی مخلوق ہے. ایک آدھ چند وائرس کو انسان نے پہچانا ہے, بے شمار طرح کے وائرس, بے شمار طرح کے بیکٹیریا ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہیں. تو اسی طرح جنات بھی موجود ہیں. سر سید احمد خان, انہوں نے اس سلسلے میں بہت بڑی غلطی. سر سید احمد خان کے بہت سارے احسانات ہیں اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر. انہوں نے ہماری تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوشش. اسی طرح جب اس زمانے میں ولیم میور اتر پردیش کا گورنر تھا, یونائٹڈ پروونس کا ولیم میور, اس نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد. یہ کتاب جب سر سید احمد خان کو پہنچی اور پتہ چلا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے شمار گستاخیاں کی گئی, تو سر سید کو بتایا گیا. سر سید انگلش نہیں جانتے پورے, یعنی مسلمانوں کو انگلش کے راستے پر لے گئے لیکن وہ خود انگلش نہیں جانتے, علی گڑھ یونیورسٹی کو بنانے والے. تو ان کو بتایا گیا کہ صرف یہ نہیں, انگریزوں نے بہت ساری ایسی کتابیں لکھی ہیں جس میں نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. جب ان کو پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اپنی ساری جائیداد بیچ دی اور برطانیہ گئے کہ ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں, ابحاث کریں اور اس کا جواب دیں. اور پھر ساری اس طرح کی کتابوں کا, اعتراضات کا مطالعہ کر کے ایک کتاب انہوں نے لکھی خطبات احمدیہ. اس میں انگریزوں نے جو کیچڑ اچھالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ذات کے اوپر, اس کے بارے میں جوابات دیے. تو بہت سارے کام ان کے اچھے ہیں. سر سید احمد خان مسلمانوں کی تاریخ کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کتاب لکھی آثار الصنادید. اس کے لیے جو عمارتیں بنائی گئی اس زمانے میں, کیونکہ ان کو لگا کہ انگریز لوگ ان کو تباہ کر دیں گے. جیسے دہلی میں کئی مسجدوں کو 1857 کے بعد پورا بلڈوزر چلا دیا. اکبر آبادی مسجد جہاں شاہ عبدالعزیز دہلوی درس دیتے تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتوا دی, اس مسجد پر بلڈوزر چلا دیا. تو سر سید احمد خان نے سوچا
کہ ہماری تاریخ کو محفوظ کرنا چاہیے. تو آثار الصنادید کتاب 2 والیوم میں لکھی ہے. کہتے ہیں کہ یہ قطب مینار ہے. قطب مینار کے اوپر کون سی جگہ، کون سی کھڑکی کے اوپر کون سی آیت لکھی ہوئی، اس کو معلوم کرنے کے لیے سر سید احمد خان جیسے معمار لوگ وہ چھیکے کے اندر بیٹھتے اور لکھتے. اس طرح جا کر انہوں نے اس کا مطالعہ کیا اور لکھا. اس طرح ہماری تاریخ لکھی. مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا اور آج بھی اس کی ضرورت. ابھی آپ لوگ وہ ایک لفظ دیکھتے ہیں اخبار میں بار بار، ریمڈیسیویر. پتہ ہے ریمڈیسیویر دوا ہندوستان میں یہ کورونا کے لیے ہے. وہ دوا بنا رہی ہے سپلا کمپنی، اور سپلا کمپنی کا مالک ہے یوسف حمید، خواجہ عبد الحمید نے. سپلا ہندوستان کی دوا بنانے والی ایک بہت بڑی کمپنی، اور اس کے مالک مسلمان. وہ کورونا کا ویکسین جو بنا رہے ہیں وہ پونا والا، سائرس پونا والا تو پارسی. تو لگھومتی لوگ بھی اس ملک کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. ایسا کرنے کی ضرورت ہے. آج سے بات تو یہاں سورہ رحمان کی چل رہی ہے. آج سے 100 سال پہلے یہودیوں نے دیکھا کہ ہمیں اپنا تسلط جمانا ہے. امریکہ کے اندر بہت چھوٹی ان کی آبادی تھی، تو انہوں نے کیا کرنا، جمع ہوئے. بہت کم آبادی، آج بھی دنیا میں یہودیوں کی آبادی 2% بھی نہیں ہے، لیکن پوری دنیا پر چھائے ہوئے، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے اس طرح بہت سارے کام بھی کیے. تو جمع ہوئے، طے کیا کہ امریکہ میں جب تک کوئی بھی یہودی گریجویٹ نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں ہوگی. 100 سال پہلے انہوں نے کی. دوسرا یہ کہ کوئی یہودی عورت کسی بھی گھر میں کچرا پوتا نہیں کرے گی. عورت کا کام ہے نئی نسل کو بڑھانا، اس کو تعلیم دینا، اس کو ہمت دینا، اس کو آگے لے جانا، وہ کام ہے. تو یہ انہوں نے جو اصول بنائے تھے کہ پہلا اصول یہ کہ گریجویٹ ہوگا تو ہی شادی ہوگی، یہودی عورتیں کہیں گھروں میں جا کر کام نہیں کرے گی، وغیرہ وغیرہ. تو آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس سلسلے میں آگے آئیں، آگے بڑھیں کہ ہم ملک کو دے رہے ہیں. تاریخ میں تو دیا، بہت کچھ دیا، آج دے رہے ہیں. یہ ثابت کرنا پڑے گا. جیسے میں نے مثال دی ریمڈیسیویر کی، تو ہر فیلڈ میں ہم آگے بڑھیں. پھر کون ہمیں روک سکتا ہے؟ اس ملک کے اندر بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایجوکیشن کے اندر آگے آئیں، دین کے اندر، عبادت کے اندر، توحید کے اندر، قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر. یہ تو ہمارا مشن ہے، اس کو تو عام کرنا ہے، سچائی کو، امانت داری کو. لیکن اس کے ساتھ یہ سب ضروری ہے اگر قوم کو آگے بڑھانا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو سر سید احمد خان، یہاں بات چل رہی ہے کہ جن ہمیں نظر نہیں آتا. سر سید احمد خان کی غلطی یہ ہوئی کہ وہ انگریزوں کے راستے پر چلے کہ جتنا عقل سے سمجھ میں آتا ہے وہی مانو. تو انہوں نے جن کے وجود کا انکار کیا. ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن وهو الہدی والفرقان. حالانکہ سر سید احمد خان اسی استاد کے پاس پڑھے تھے جن کے پاس مولانا مملوک علی کے پاس دہلی کے اندر یہ دیوبند بنانے والے، دیوبند مدرسہ شروع کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی مولانا مملوک علی کے پاس پڑھے، اور سر سید احمد خان بھی ساتھ ہی پڑھ رہے، لیکن دونوں کا راستہ الگ الگ ہو گئے. تو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس نے انسان کو پیدا کیا کھنک والی مٹی سے. وخلق الجان من مارج من نار. اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. بتلاؤ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ تم کو اسی نے پیدا کیا. اب تم اسی کی عبادت نہ کرو. جھٹلانا 3 طرح سے ہوتا. ایک تو انسان شرک کرے کہ پیدا کیا اللہ نے، اب اس بت کو مان رہا ہے، اس کو مان رہا ہے، اس کو مان رہا ہے، اس کے آگے جھک رہا ہے. یہ بھی جھٹلانا ہوا. ایک صاف طور سے انکار کرے، بحریہ بن جائے، اس کے ذریعے بھی جھٹلانا ہے.
اور ایک عمل کے ذریعے جھٹلانا کہ ہاں اللہ نے پیدا کیا، ہاں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ فجر کی نماز میں نہیں اٹھ رہا، ہاں اللہ کی بات ماننی چاہیے لیکن وہ تجارت میں ملاوٹ کر رہا ہے، ہاں اللہ کی بات ماننی چاہیے لیکن وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ عمل سے جھٹلانا ہوا۔ تو فرمایا تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جیسے شرک سے جھٹلانا ہوتا ہے، جیسے زبان سے ڈائریکٹ جھٹلانا ہوتا ہے، اسی طرح عمل کے ذریعے بھی جھٹلانا ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے آگے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ مشرق تو یوں تو ایک ہی ہے، مغرب ایک ہی ہے، لیکن قرآن میں 3 طرح کے الفاظ آئے۔ ایک جگہ آیا رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ ایک جگہ آیا رب المشارق والمغارب، کہ وہ مشرقوں کا بھی رب ہے، مغربوں کا بھی رب ہے۔ اور یہاں چونکہ 2 کی بات چل رہی ہے، بار بار 2 کی بات آئے گی یہاں، جن اور انسان، تو فرمایا وہ 2 مشرقوں کا رب ہے اور 2 مغربوں کا رب ہے۔ سورج گرمی کے اندر اس طرف آتا ہے، اس طرف آتا ہے، جیسے جغرافی والے لوگ بتاتے ہیں کہ آتے آتے 23.5 ڈگری نارتھ تک وہ آ جاتا ہے، تب یہاں گرمی ہوتی ہے۔ اس وقت یہاں گرمی ہے تو دوسرے ممالک میں جیسے آسٹریلیا وغیرہ میں ابھی سردی کا موسم چل رہا ہے، پھر جب یہاں سردی ہوتی ہے تو وہ ہٹتے 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 23.5 ڈگری جنوب تک چلا جاتا ہے، تب یہاں سردی آ جاتی۔ تو مشرق ایک یہ، ایک وہ، اس لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب۔ یا سورج کا روزانہ کا مشرق الگ ہوتا ہے، روزانہ کا مغرب روزانہ ایک ہی جگہ پر نہیں ہوتا، وہ تھوڑا تھوڑا ہٹتا رہتا ہے، معمولی صحیح۔ اس طرح یا دنیا میں کہ بھئی ابھی بنگلہ دیش ہے، ہمارے لحاظ سے وہ مشرق میں ہے لیکن فیجی والوں کے لیے وہ مغرب میں ہے، اور سعودی عرب ہمارے لیے مغرب میں ہے، مصر والوں کے لیے مشرق میں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دنیا میں ہر جگہ مشرق ہوتا ہے، مغرب الگ ہوتا ہے، گویا تمام کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا مالک ہیں اور دونوں مغربوں کا مالک ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ آج کے دن تجھے جو بھی اچھا کام کرنا ہو کر لے، کل قیامت کے دن میں تیرے لیے گواہی دوں گا، اور اگر برا کام کیا تو اس کی بھی گواہی دوں گا، اور سن لے یہ دن قیامت تک دوبارہ پھر سے آنے والا نہیں ہے۔ یہ 20 اپریل کا دن اگر چلا گیا یا 7 رمضان 1442 کا دن چلا گیا، ہماری زندگی میں قیامت تک پھر آنے والا نہیں، تو ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر گھڑی قیمتی ہے۔ تو یہ صبح اور شام کے ذکر احادیث میں آتے ہیں۔ شروع میں ہی میں نے بتایا کہ یہ تمام جو دماغی بیماریاں ہیں، یہ ٹینشن آج کل وبا ہے، اس سے زیادہ اس کا ٹینشن ہے، تو اس ٹینشن کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے۔ صبح شام کی دعائیں کہ صبح میں پڑھے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین، شام کو پڑھے امسینا وامسی الملک للہ رب العالمین۔ انہی سے حضرت معقل ابن یسار سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت جو شخص پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور پھر وہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، تو وہ اس دن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر اس دن وہ مرا تو شہید شمار ہوگا۔ اسی طرح شام کو اگر پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور وہ 3 آیتیں پڑھ لے، اس دن اگر اس کی موت ہوئی تو وہ شہید شمار ہوگا اس رات میں، اور اس رات میں 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں
توحید کی نشانیاں بتا کر انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تو اللہ کو یاد کر، جس نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کر، اس کا ذکر کر، اس کی عبادت کر، اور ہماری بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی، جیسے جسمانی علاج ہوتا ہے ریمڈیسیویر کے اندر اگر علاج ہے تو روحانی علاج بھی ہوتا ہے، تو یہ ذکر کے اندر روحانی علاج ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس سے محبت عطا فرما، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی وباؤں سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما، یا اللہ اچانک موت سے حفاظت فرما، یا اللہ جب بھی موت آئے تو ہماری زبان کے اوپر توحید کا کلمہ جاری فرما، یا اللہ ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرما، ٹینشن سے حفاظت فرما، وبا سے حفاظت فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما، یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وبا سے نجات عطا فرما، ہمیں بھی نجات عطا فرما، پورے ملک کو نجات عطا فرما، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، یا اللہ تیری طرف سے امتحان ہے، یا اللہ اب اس امتحان کو ختم فرما، آزمائش کو ختم فرما، آسانیاں پیدا فرما، وبا کو ختم فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، شفا عطا فرما، تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔